بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجیب الرحمن بلوچ آفیشیل۔ ویور، آج آپ کے لیے سورہ یاسین کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ ویورز، آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ یاسین، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جیسے انسان کا دل ہے تو انسان اس کے بنا کے اوپر انسان کی ساری زندگی ہے، اور جیسا انسان کا دل جسم کے اندر ایک خاص جگہ کے اوپر اللہ نے فٹ کر کے رکھا ہے کہ وہ نچلے دھڑ اور اوپر والے دھڑ کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور اس حساب سے اللہ نے انسانی دل کو ایڈجسٹ کیا۔ تو سورہ یاسین بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اس کا بھی تقریباً وہی مقام ہے۔ تو آتے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ یاسین معنی کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسم من اسماء اللہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سر من الاسرار، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، قاف، ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام را، جیسے ان حروف کے معنی کا یہ کوئی خاص علم ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو بعض مفسرین، بعض علماء کے نزدیک یہ سورہ یاسین یہ بھی یاسین یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مبارکہ میں سے ہے، اوصاف حمیدہ میں سے ہے، جیسے مزمل ہے، مدثر ہے، والضحیٰ ہے، واللیل ہے، جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ ہیں۔ تو یہ یاسین بھی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کم از کم ایک بار 24 گھنٹوں میں سورہ یاسین کا پڑھنا وہ ضروری ہے۔ اس سے انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ سورہ یاسین کے 1000 سے زیادہ تجربات ہیں، بزرگوں نے نقل کیے ہیں کہ دن کے اندر پڑھنے کا اس کے اور اثرات ہیں، رات کے اندر پڑھنے کا اس کے اور اثرات ہیں۔ اگر رات کے وقت پڑھو گے تو یہ عزت کا تحفظ ہے، رزق کے اندر برکت کا باعث بنتا ہے، مصیبتوں کا مصیبتوں کا حل کا باعث بنتا ہے، اور اسی طریقے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات کا وہ حل نکلتا ہے اگر رات کو پڑھو گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دن کو پڑھو گے تو دن کے پڑھنے کے اندر آپ کو فتوحات ہوں گی، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، اور انسان مختلف چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہر لحاظ سے اگر آپ دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، تو ہر وقت پڑھنے کے اندر اس کے اندر اللہ نے خصوصیات رکھ دی ہیں۔ تو ایک وظیفہ بڑا اہمی وظیفہ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مرادیں پوری ہو جائیں تو ان کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو بتلا دیتا ہوں، وہ آپ انشاءاللہ عمل کریں تو ایک رات کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بلکہ فجر کے وقت پڑھیں گے تو آپ کی مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ آپ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، یہ اپنے پاس کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ آپ کوئی دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار 4 قل پڑھنے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ چاروں قل آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ پوری صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں یہ چاروں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو دعا آپ نے لکھ رکھی ہے
آپ وہ دعا مانگے، کسی بھی قسم کی آپ کی دعا ہے، جائز دعا ہے، اپنی مراد کا جو ہے حصول چاہ رہے ہیں آپ، وہ دعا ہے تو آپ اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ سورہ یاسین پڑھتے جائیں، جہاں پر بھی مبین آئے تو پہلے مبین کے اوپر بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، جو آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ دعا پڑھیں۔ دوسرے مبین کے اوپر بھی جو ہے آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے۔ تیسرے مبین کے اوپر بھی جو ہے آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے یا آپ کو زبانی جو ہے یاد ہے، آپ کے الفاظ آپ کو یاد ہے۔ چوتھے مبین پر بھی جو ہے آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے۔ پانچویں مبین کے اوپر بھی جو ہے آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے۔ چھٹے مبین کے اوپر بھی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، وہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سورت مکمل ہو جائے، سورہ یاسین مکمل ہو جائے، تو سورہ یاسین کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ پھر جو ہے تفصیلاً جو ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ تو پہلے ہی ہفتے کے اندر جو ہے آپ نے یہ عمل جو ہے تقریباً 7 ہفتے کرنا ہے، 7 ہفتے کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے پہلی ہفتے انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے جو ہے اللہ آپ کی جو ہے مراد کو پورا فرما دیں گے۔ دوبارہ پھر سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی وہ دعا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے الفاظ کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار جو ہے آپ نے چاروں قل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین جو ہے پڑھتے جائیں، جہاں پر سورہ یاسین کے اندر جو ہے لفظ مبین آئے، جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنی دعا پڑھنی ہے۔ پہلے مبین پر بھی آپ نے اپنے والی دعا پڑھنی ہے، دوسرے مبین پر بھی آپ نے اپنے والی دعا پڑھنی ہے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر مبین پر جو ہے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، اپنی مراد مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سورہ یاسین ختم ہو جائے تو پھر تفصیلاً دوبارہ پھر جو ہے آپ جو ہے وہ دعا پڑھیں، وہ دعا مانگیں، وہ مراد جو ہے مانگیں، اور اس کو مانگنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں، آخر میں دوبارہ پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ پہلے ہفتے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ عمل آپ نے یہ 7 ہفتے کرنا ہے، نہیں تو انشاءاللہ 7 ہفتوں کے اندر آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی مراد ہے، وہ آپ کی جو ہے پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھیں، اور اگر مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو مرادوں کے حصول کے لیے جو ہے آپ فجر یا فجر کے بعد جو ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مشکلات کے حل کے لیے پڑھیں تو جتنا لیٹ نائٹ آپ پڑھیں گے، جتنی رات کو دیر سے جو پڑھیں گے، اس کے اتنے ہی زیادہ فوائد اور ثمرات جو ہے سامنے آئیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔